अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, इस्लामोफोबिया की बात चल रही है और इसमें डिवाइड हमें नज़र आ रहा है मुसलमानों के बीच में। इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि किस तरह से इस तमाम तर मामले ने उन मुसलमान ममालिक को, उन हुक्मरानों को जो प्योर मुस्लिम हैं उनसे अलग कर दिया है, जो कि मुनाफ़क़त का रवैया रखते थे या फिर नाम के मुसलमान थे। आज हम बात करेंगे उन ममालिक की जिन्होंने इस मुश्किल टाइम में मुसलमानों का साथ दिया, उन गवर्नमेंट्स की बात करेंगे जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में अपने मुसलमान भाइयों का साथ दिया और उस एक एजेंडे पे रहे जिसके लिए तमाम मुसलमान कभी भी अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहते हैं। इससे पहले हमने बात की कि किस तरह सऊदी अरब, यूएई और दीगर अरब वर्ल्ड के जो कंट्रीज़ हैं उनकी जानिब से एक दोगला मियार रखा गया, एक दोगलापन दिखाया गया इस तमाम तर मामले में। यूएई की जानिब से कंडेम किया गया जो उस मलून का सरतन से जुदा किया गया था, सैमुअल पैटी का, उसकी हलाकत की मजम्मत की गई। दूसरी जानिब से सऊदी अरब ने भी इसी तरह का एक बयान दिया। तो इन दोनों ममालिक के बयानात को देखें तो हमें लगता है कि दोनों की जानिब से जो मजम्मत की गई है वो ज़्यादा सख्त थी, जो हमायत थी वो बिल्कुल ना होने के बराबर थी। और ये वो ममालिक हैं, इसमें थोड़ा सा मैं कंपैरिजन करूंगा, ये वो ममालिक हैं जिनके पास तकरीबन सारा कुछ है, अल्लाह का दिया सब कुछ है, रिसोर्सेज हैं इनके पास, पैसा है, ताकत है, इनके पास पावर है, सुपर पावर जो है उनके साथ बातचीत या निगोशिएट करने की ये पोजीशन में है, लेकिन इसके बावजूद इनकी जानिब से ये इस तरह का दोगला म्यार अपनाया गया है। तो इसके ऊपर सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये तौफीक की बात है, जिसको अल्लाह तौफीक दे, रिसोर्सेज इसमें मानी नहीं रखते। इसके कंट्रास्टिंग एक मिसाल दूंगा कि एक तरफ ये वो ममालिक हैं जिनकी जानिब से इस तरह इस्लाम के उस मखसूस और इस फाइनल एजेंडे के ऊपर मुसलमानों को दगा दिया गया, तो दूसरी जानिब एक ऐसा मुल्क भी है जिसके मसाइल होने के बावजूद, जिसके ऊपर पाबंदियां लगी हैं, पाबंदियों के बावजूद, इतने सारे मसाइल होने के बावजूद उसने मुसलमानों के साथ खड़ा होना पसंद किया। मुसलमानों का जो एक बेसिक स्टांस था कि इस्लामोफोबिया के हवाले से जो एक लहर उठ रही है, जो ये कैरिकेचर जो बनाए जा रहे हैं उनकी जानिब से मजम्मत की गई। सबसे पहले हमने बात की कि पाकिस्तान की जानिब से किस तरह स्टांस अपनाया गया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की हुकूमत एक पेज पर नजर आए और किस तरह तुर्की की अवाम और तुर्की की हुकूमत एक पेज पर नजर आए और इन दोनों ममालिक की जानिब से किस तरह फ्रंट पे जाकर इस जंग को लड़ा गया और बिलाखिर इमैनुअल मैक्रोन को मजबूर किया गया कि वो इसके ऊपर वाज़ेह अल्फाज में तो नहीं लेकिन किसी तरह उनकी जानिब से मुआफ़ी मांगी गई। तो दूसरी जानिब हम बात करेंगे ईरान की कि जिसके ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे पाबंदियां हैं। सऊदी अरब दोबारा से मुतालबा कर रहा है अपने इख्तलाफात की वजह से कि इसके ऊपर मजीद पाबंदियां लगाई जाएं। यही वजह है कि यूएस की जानिब से इसके ऊपर मजीद सैंक्शंस लगाई गई और 2015 का जो एटॉमिक एक एग्रीमेंट किया गया था यूएन के परमानेंट जो सिक्योरिटी मेंबर्स हैं उनके और ईरान के बीच में जो मुआहदा हुआ था, तो उसके ऊपर जब उसकी जानिब से सऊदी अरब की जानिब से मुतालबा किया गया तो एक प्रेशर बिल्ड हुआ, जिसके बाद यूरोपियन ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी मुखालफत के बावजूद अमेरिका की जानिब से एक तरफा फैसला किया गया और इस डील को कैंसिल कर दिया गया और 2015 से पहले की जो पाबंदियां हैं उनको बहाल करने का मुतालबा किया गया। तो इतने मुश्किल हालात होने के बावजूद ईरान की जानिब से इसके ऊपर क्लियर कट अपना स्टांस रखा गया। ईरान की जानिब से जो बयानात सामने पहले भी आए और अभी जो बयान सामने आया है उसमें ख़ास तौर पर इमैनुअल मैक्रोन के जो इक़दामात हैं उसकी मजम्मत की गई और ख़ास तौर पर बोला गया कि जिस तरीके से एक मखसूस कम्युनिटी जो कि अक्सरियत में है वहाँ पर यूरोप में, उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाकर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। और मुसलमान तकरीबन 57 लाख के करीब पूरे यूरोप में मौजूद हैं, तो आप इतनी बड़ी कम्युनिटी जो है उसको उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म तरीके से एक हुकूमती लेवल पर एक कैंपेन चलाकर आप मामलात को ठीक नहीं कर सकते। आप दावे करते हैं कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहते हैं, अपने सोशल वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन आपको देखना होगा कि क्या आप इसमें इन तमाम तर चीज़ों को ख़त्म करते करते आप अपनी असल जो वैल्यूज़ हैं उनसे हट तो नहीं रहे, आप उन वैल्यूज़ से पीछे तो नहीं हट रहे।
اب بات کرتے ہیں کہ فرانس کی جانب سے اس کے اوپر کس طرح سے ابھی تک کا سٹانس ان کا ہے۔ ایک تو ایمینول میکرون کی جانب سے الجزیرہ کو انٹرویو دیا گیا، اس میں ان کی جانب سے ایک طرح سے معذرت کی گئی، جی میرا وہ مطلب نہیں تھا، تو وہ مطلب جو تھا وہ سب کو پتا ہے کہ آپ کا مطلب کیا تھا، لیکن اس معذرت کے بعد آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ معاملہ ادھر ختم ہو چکا ہے، یہ معاملہ جوں کا توں پڑا ہے، ایسے سمجھ لیں کہ یہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ گئے ہیں اور دوبارہ ایک نئے پلان کے ساتھ، نئے ایجنڈے کے ساتھ، نئے مکروہ ایجنڈے کے ساتھ یہ دوبارہ سے مسلمانوں کے اوپر اٹیک کریں گے، اور یہ کیریکیچرز کی صورت میں ہو سکتا ہے، یہ کسی اور صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب ناظرین اس میں کسی اور وقت میں ایک ڈیٹیل ویڈیو کروں گا کہ اسرائیل کا اس میں کیا ہاتھ ہے اور اسرائیل کس طرح ان چیزوں کو سپانسر کر رہا ہے، لیکن آپ تمام تر معاملے کو دیکھیں تو اس میں بھی چارلی ہیبڈو ان کا جو اس وقت ان کو ہیڈ کر رہا ہے اس میگزین کو، وہ بندہ جو ہے وہ کس طریقے سے اسرائیلیوں کے ساتھ اس کے لنکس ہیں، اس کے اوپر ایک مکمل ویڈیو کریں گے، لیکن ابھی کے لیے یہ ہے کہ اسرائیل ان تمام تر معاملات کے پیچھے ہے۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسرائیل اس وقت اس ٹائم پہ کیوں اس تمام تر معاملے کے پیچھے ہو سکتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو عرب ورلڈ میں ایک پوری ویو چلی ہے جس میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، تو اسی ویو کو مسلمانوں کا ریاکشن بھی آ رہا ہے، اگرچہ عرب ورلڈ کے جو حکومتیں ہیں، جو حکمران ہیں، ان کو اتنا فرق نہیں پڑ رہا، لیکن جو عوام ہیں ان میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے کہ وہ ایک جو بیسک سٹانس تھا، جو فلسطینیوں کو حقوق دلانے کی بات کی جاتی تھی، اس سے سعودی عرب اپنے ساتھ دیگر ممالک کو لے کے پیچھے ہٹ رہا ہے، تو اس کے اوپر ایک واضح ڈیوائیڈ نظر آ رہا تھا۔ تو اس کے اوپر اسرائیل بھی نظروں میں تھا، اور اسرائیل کی اگر پالیسی دیکھی جائے تو اسرائیل ہمیشہ بیک پہ جا کے، بیہائنڈ دا سین جا کے لابی کرتا ہے، اور اس طرح جب وہ ان کے تمام تر معاملات سیٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ منظر عام پر آتا ہے۔ اور اگر اس تمام تر معاملے میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی اسرائیل کھل کر سامنے نہیں، انہی معاملات میں وہ سامنے آتا ہے جو اس سے براہ راست لنک کرتے ہیں، لیکن فرنٹ فٹ پہ ان کی جانب سے امریکہ کو رکھا گیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس تمام تر کمپین کو لیڈ کر رہے تھے۔ تو اس تمام تر ایشو سے اس کو تھوڑا سا پیچھے کرنے کے لیے، لوگوں کی نظروں سے ہٹانے کے لیے ڈائریکٹلی ان کی جانب سے اٹیک کیا گیا مسلمانوں کی وہ جو بیسک ایک کہہ لیں کہ فالٹ لائن ہے، اس کے اوپر ان کی جانب سے اٹیک کیا گیا، اور بار بار یہ اٹیک ہمیں سامنے مزید ملیں گے، کیونکہ آنے والے وقت میں جیسے جیسے مزید مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں گے تو ایک غصہ جو ہے مسلمانوں میں، ایک عام جو مسلم ہیں ان کے درمیان ایک غصہ آپ کو بڑھتا ہوا نظر آئے گا، تو یہ چیز اس طرح کے واقعات بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ دوسری جانب فرانس کا جو میں نے بات کی کہ فرانس بیک فٹ پہ گیا ہے، اس نے اپنے ارادے ترک نہیں کیے، ان کی جانب سے اپنا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، جو ایک سپیریئر مائنڈ سیٹ ہے، اس کو تبدیل کرنے کے حوالے سے کچھ نہیں کیا گیا، اور مسلمانوں کے خلاف آپ کو اس کے اوپر مزید اقدامات بھی نظر آئیں گے۔ ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں، ان کی جانب سے اس کے اوپر ایک بڑا بیہودہ قسم کا بیان دیا گیا کہ اس سے پہلے جب بھی مسلمان تھے، مسلمانوں کا ایک سٹانس رہا، فیمیل ہیں تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم کسی میل جو ڈاکٹر ہے اس سے ٹریٹ نہیں کروائیں گے، تو یہ ایک پراپر سٹانس تھا، اور جو میل تھے ان کی جانب سے سٹانس رکھا گیا کہ ہم کسی فیمیل ڈاکٹر سے ٹریٹ نہیں کروائیں گے، کیونکہ ہمارا اسلام، ہمارا مذہب جو ہے بیسیکلی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس کے اوپر ان کے انٹیریئر منسٹر کی جانب سے بیان دیا گیا، جو بھی مسلمان اس چیز سے انکار کرے گا کہ وہ میل یا فیمیل کے اپوزٹ جینڈر سے وہ ٹریٹ نہیں کروائے گا تو اس کو فائن کیا جائے گا، اس کو جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ تو اس طرح کے اقدامات کثیر تعداد میں ہمیں دیکھنے کو آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے حلال فوڈ کے اوپر پابندی عائد کی گئی، نقاب کے اوپر پابندی عائد کی گئی، اور اس میں ہپوکریسی چیک کریں کہ وہی چہرہ ڈھانپنے کی بات کرتے ہیں، اور اب وہی اللہ کی طرف سے کہہ لیں یا دنیا کے حالات اس طرح کے ہو گئے کہ وہ لا بن چکے ہیں کہ میل ہے، فیمیل ہے، بچہ ہے، بزرگ ہے، ہر ایک کو اپنا چہرہ ڈھانپنا ہے۔ اگر وہی چہرہ مسلمان ڈھانپتے ہیں، ایک خاتون اپنے بلیف کی بیس پہ ڈھانپتی ہے تو اس کو کریٹیسائز کیا جاتا ہے، تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو اس میں بات کرنے کی اور سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمیں بینگ اے مسلم یہ دیکھنا ہوگا کہ کون اس مشکل وقت میں، کون اس چیلنجنگ وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا تھا، کون سے ملک ہمارے ساتھ کھڑے تھے، اور کون سے ممالک اپنے کم ریسورسز کے باوجود مسلمانوں کے جو ایک اوریجنل سٹانس تھا اس کے ساتھ کھڑے تھے، اور اپنے نبی کی حرمت کی حفاظت کرنے کے لیے انہوں نے کچھ بھی
کرنے سے کچھ بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا. اس میں پاکستان، ترکی اور تیسرے نمبر پر آج ہم نے جو بات کی وہ ایران کھڑا ہے. اپنے مشکل ترین حالات کے باوجود ایران نے اس میں اپنا سٹانس دیا اور بھرپور طریقے سے اس تمام تر معاملے کی مذمت کی. آنے والے وقت میں اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ایک نئی سٹریٹجی کے ساتھ فرانس اور خاص طور پر غیر مسلموں کی جانب سے اسلام کے اوپر نئے طریقے کے ساتھ، نئی سٹریٹجی کے ساتھ کس طرح وہ حملہ آور ہوتے ہیں. تو ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے کہ کس طریقے سے بینگ اے مسلم ہم نے اس تمام تر ایجنڈے کو کاؤنٹر کرنا ہے اور کس طرح ہم نے ایک کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنا ہے تاکہ اس سے پہلے کہ یہ چیزیں سٹارٹ ہوں ان کا ادھر ہی ان کا کلا کما جو ہے وہ کیا جا سکے. تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.